بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ثواب۔ محمد شاہد ابن محمد ہاشم سید۔ بسم اللہ۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ امیر المومنین و اولادہ المعصومین الذی من تکلم سمع کلامہ ومن سکت علم ما فی نفسہ ومن عاش فعلیہ رزقہ ومن مات فإلیہ معادہ۔ والصلاة والسلام علی نبی الأمی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس سال ثواب کی اس وقت کی اس گفتگو کے لیے جو میرے بیان کا عنوان ہے وہ ہے فکر فردہ، یعنی آنے والے کل کی فکر۔ فردہ فارسی میں کل کو کہتے ہیں، جو آنے والا کل ہے۔ تو فکر فردہ، دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے، عقل مند اور ہوشیار، معزز اور معزز انسان وہ ہے کہ جو اپنے کل کی فکر رکھتا ہو۔ اس لیے نہیں کہ دولت اکٹھا کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ متاع اور مال اکٹھا کرنا ہے، بلکہ انسانیت کی بقا کی فکر کرتا ہو کہ جو اللہ نے ہمیں بشریت کا جامہ پہنایا ہے، جو اللہ نے ہمیں انسانیت کا لباس دیا ہے، وہ کسی بھی ہمارے عمل سے تار تار نہ ہونے پائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر دم تک انسان رہ جائے، اور اگر آخر دم تک انسان رہ جائے تو پھر بہتر ہے پھر وہ مسلمان رہ جائے۔ مسلمان ہو جانا بڑا آسان ہے، لیکن مسلمان رہ کر مرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے شرائط ہیں۔ اچھا، یہ بات میری نہیں ہے، خود جو ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں، جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس کو خطبہ فدق کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک آیت جو قرآن مجید کی کوٹ کی تھی، اس میں جو سامنے بیٹھے تھے جن سے بات کر رہی تھیں، اگرچہ سب سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، نبی کے اصحاب ہیں،
اور اس کے بعد اس سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ وہ نبی کی جگہ پر بیٹھے ہوئے نبی کے خلیفہ ہیں۔ تو جو خلیفہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر پیغمبر کی جگہ پہ کوئی آیا ہے تو نان مسلم تو آ نہیں سکتا ہے، وہی آئے گا جو کلمہ پڑھا ہوا ہوگا۔ تو تمام عالم کی نظر میں جو مسلمان ہیں ان کو پیغمبر کی بیٹی جب مخاطب کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ تم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن وانتم مسلمون، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی کا، اور مرنے سے پہلے مسلمان مرنا۔ یہ بات جو ہوئی تو ہم نے یہ سوچا تھا، کبھی ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان پیدا ہو اور پھر مرنے سے پہلے مسلمان نہ رہے۔ تو کچھ وجہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے، اچھا پھر میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں تاکہ میری بات اور مضبوط ہو جائے اور آپ تک پہنچ بھی جائے۔ سورہ نساء میں اللہ نے کچھ لوگوں سے کہا، ان کے لیے پیغمبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ میرے حبیب، یہ جو آپ کی بزم میں بیٹھے ہیں، پیغمبر کی بزم کہاں ہوتی تھی؟ پیغمبر کی بزم جو ہے مسجد میں ہوتی تھی، نبی تشریف فرما ہوتے تھے مسجد میں مصلی پہ محراب کے قریب، تو ان کے ساتھ میں جو بیٹھتے تھے وہ سب مسجد میں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اصحاب پیغمبر ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسلمان ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا ہے ان کا عالم یہ ہے، چونکہ اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے، اندر دل میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ مومن ہو جاتے ہیں، ثم کفروا، پھر کافر ہو جاتے ہیں، ثم آمنوا، پھر مومن ہو جاتے ہیں، پھر کافر ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں مومن ہوئے پھر تھوڑی دیر میں کافر ہو گئے، پھر تھوڑی دیر میں مومن ہوئے پھر تھوڑی دیر میں کافر ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کہتا پھر ان کا کفر بڑھتا رہا، ان کا کفر۔ اس کی آواز تھوڑا ٹھیک کریں، گھوں کیوں بول رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ ہاں آپ گھبرائیں نہیں، جی تقریر بڑھے گی اتنی ہماری بھی آواز تھوڑی بڑھے گی، اس لیے آپ اس کو زیادہ بڑی آواز مت کیجیے، یہ گھوں گھوں کرے گا، تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو جو بزم پیغمبر میں بیٹھا ہے وہ مسلمان کافر کیسے ہو گیا؟ وہ کلیسا میں تو گیا نہیں تھا، وہاں سجدہ کر کے آیا، اٹھ کے بت خانے میں تو بت پرستی کر کے آیا نہیں، تو بھائی وہی ہے نا کہ جو بت خانے گیا ہے کافر ہو گیا؟ نہیں، بیٹھے بیٹھے مسلمان، بیٹھے بیٹھے کافر بزم پیغمبر میں۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ ہوئی کہ نبی نے کچھ پیش کیا، مان لیا، مسلمان ہو گئے، اس کے بعد کچھ پیش کیا، چھوڑ دیا، کافر ہو گئے۔ نہیں سمجھے؟ نبی نے آیت پڑھی، مان لی، مسلمان ہو گئے، اور آیت دکھائی، علی کا چہرہ دکھایا، حسن کا چہرہ دکھایا، حسین کا چہرہ دکھایا، کہ آیتوں کو جو میں پڑھ رہا ہوں وہ تو مان رہے ہیں، لیکن جو آیتیں دکھا رہا ہوں وہ نہیں مان رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ آیتوں کی تفسیر کے لیے آیتوں کا دکھنا بھی ضروری ہے نا، ہم جو دکھا رہے وہ نہیں مان رہے، ادھر مانا ادھر نہیں مانا، فوراً کفر ہو گیا۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کبھی کبھی، اچھا دیکھیے، ایک آپ نے بہت اہم ایک پیغام سنا ہوگا علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، کہ ہم نے کچھ اللہ کی بارگاہ میں عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے۔ عالم ارواح کا ایک وعدہ ہے، آپ نے سنا کبھی یہ عالم ارواح کا نام سنا؟ عالم ارواح سنا نا؟ سنا ہے تو سر ہلا دیجئے، نہیں سنا تو ایسے ذکر دیجئے تو ہم بتا دیتے ہیں۔ سب نے سنا ہے، ایک کہا جاتا ہے، اور ہم نے بچپن سے سنا ہے علماء سے، بزرگ علماء نے بھی، کہ عالم ارواح کا وعدہ، عالم ارواح کا وعدہ، جو امام حسین کی بات ہوتی وہاں بھی ہوتی کہ عالم ارواح کا وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ تو کوئی ایسا ایک وعدہ ہے کہ جو عالم ارواح میں کیا گیا۔ ارواح جب روحیں پیدا کی گئیں، روحیں جب پیدا کی گئیں تو اس دن ایک دن معین کیا گیا، اس دن کو شاید جمعہ کہتے ہیں، جمعہ جمع سے ہے، جمع کرنے سے ہے، جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کو جمع کر کے اللہ نے ایک وعدہ لیا۔ اچھا وہ وعدہ کیا ہے اللہ نے لیا؟ کیا وعدہ لیا؟ تو یہ وعدہ کون بتائے گا کہ اللہ نے کیا لیا؟ تو پھر اسی نے بتایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ سمجھے آپ؟ یہ سورہ یاسین کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں تم نے کیا وعدہ کیا، تم نے یہ وعدہ کیا علم عہد۔ اور یہ اچھا، جب بات میں کبھی زور پیدا کرنا ہوتا ہے، بات میں جب زور پیدا کرنا ہوتا ہے اور ذہنوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو سوالیہ انداز میں بات شروع ہوتی ہے، بات شروع ہوتی ہے سوالیہ انداز۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ اچھا، سبب بھی بتایا کیوں نہیں کرو گے۔ انہو لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہی سورہ یاسین ہے نا، سورہ یاسین میں عدو مبین۔ ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں ضلال مبین، کچھ لوگ ضلال مبین میں ہیں، کچھ لوگ عدو مبین کے زد پہ ہیں۔ تو اب بچائے گا کون؟ مبین میں ہیں، وہ جو کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی مبین ہے، وہ عدو مبین کے زد پہ آ گئے، کچھ لوگ ضلال مبین کے زد پہ آ گئے۔ تو بچانے کے لیے تو کوئی چاہیے ہوگا، اور کوئی چھوٹا موٹا تو چلے گا نہیں۔ مالک اب پھر بتا دے گا، پھر دو چیزیں ہم نے اور بھیجی ہیں، ایک کتاب مبین، ایک امام مبین۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یا علی، کتاب مبین ضلال مبین سے بچائے گی، اور امام مبین عدو مبین سے بچائے گا۔ تو آپ دیکھیں، اب پھر تلاش کرنا پڑے گا، جو چیز ہمیں ضرورت ہے تو اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، نہیں کہ فکر فردہ ہے نا، کل کی فکر ہے، کل بارش ہونے والی ہے تو گھر میں پہلے سے انتظام کرتے ہیں نا کہ بارش گھر میں نہ آئے، بھیگنے نہ پائے، بچے پریشان نہ ہو۔ تو اب جب جلال مبین ہے تو ہمیں اس کے لیے تلاش کرنا پڑے گا کتاب مبین۔ کتاب مبین ملی تو پھر عدو مبین سے بچنے کے لیے امام مبین تلاش کرنا پڑے گا۔ تو کہا کہ ایک وعدہ کیا ہے کہ تم اس کی پیروی نہیں کرو گے، وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا، اچھا جو کبھی دکھائی نہیں دیا اس کو قرآن کہتا ہے کھلا ہوا دشمن ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا شیطان؟ شیطان تو کبھی دکھا نہیں نا، لیکن قرآن کہتا ہے کھلا ہوا دشمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، شیطان ایک صفت کا نام ہے۔ شیطان کسی ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک شے کا نام نہیں ہے۔ اگر شیطان ایک ذات کا نام ہوتا تو ضرور کو دکھائی دیتا۔ شیطان ایک صفت کا نام ہے۔ اب پتہ لگائیں کہ شیطان کی صفت کا نام ہے تو ہم جب لغات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو لغت میں شیطان کا جو مادہ ہے، جہاں سے وہ نکلتا ہے، ہر چیز کا ایک مادہ ہوتا نا، کہاں سے کیا نکلتا ہے، گنگا کہاں سے نکلتی ہے، جمنا کہاں سے چلتی ہے کہ نہیں، کوئلے کی ایک کھان ہوتی ہے، نمک کی ایک کھان ہوتی ہے، تو ہر ایک مادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک مادہ ہے، شیطان کا مادہ ہے۔ اچھا میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں، اب جب آپ سب کے مادے ڈھونڈیں گے تو پھر یہ بھی ڈھونڈیں گے 1,24,000 انبیاء ہے تو نبوت کا مادہ کہاں ہے، نبوت کا معدن کہاں ہے؟ اگر نہ ملے تو حدیث کتاب پڑھ لینا۔ قرآن آپ پروردگار جبرائیل سے کرا، یہ جو ہے یہ معدن رسالت ہے، یہی سے رسالت نکلتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ معدن ہے، یہ کھان ہے، رسالت یہیں سے نکلتی ہے، رسالت یہیں سے نکلتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو رسالت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے پتہ لگایا کہ بھئی یہ کیسے ہوا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو نبوت جو دی گئی اس میں 2 شرطیں رکھی گئیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی سے وعدہ لیا ہے، اس کا وعدہ جو تھا وہ کیا تھا؟ 2 شرطیں، ایک محمد عربی کی رسالت کا کلمہ پڑھیں، اور دوسرے علی مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ پڑھیں۔ محمد عربی کی رسالت کا کلمہ پڑھیں اور علی مرتضیٰ کی ولایت کا کلمہ پڑھیں۔ تو مجھے بتائیں، جناب موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب جو ہیں سب کے لیے شرط ہے کہ پہلے پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھیں، رسول کو رسول مانیں، اور علی کی ولایت کا کلمہ پڑھیں۔ تو پھر آپ فیصلہ کر لیجئے، جب موسیٰ کو رسالت بغیر علی کی ولایت کے نہیں مل سکتی، جب عیسیٰ کو رسالت بغیر علی کی ولایت کے نہیں مل سکتی، تو تمہیں جنت بغیر علی کی ولایت کے کیسے مل سکتی ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ کیا ہے کہ اس کو کیا کروں؟ اچھا یا یہاں رکھو، گلے میں ڈالو۔
اچھا ٹھیک چلے چلے اچھا ایک کام کرتے ہیں کوڈ ہو گیا، ایک منٹ اس کو یہاں لاؤ، یہاں چلے گا۔ تو ہر ایک کا ایک معدن ہے، ایک مخزن ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ تو اس میں ہم نے جب پتہ لگایا کہ شیطان ایک جو صفت کا نام ہے کیا ہے، تو اس کا جو مخزن ہے، جو معدن ہے، جہاں سے اس کا مصدر ہے وہ ہے شطن، شین تو اور نون۔ تو شطن کے معنی ہے نافرمانی کرنا، شطن کے معنی ہے نافرمانی کرنا۔ تو اب شیطان ہو گیا، اس میں فاعل ہو گیا، شیطان نافرمانی کرنے والا۔ جب تک نہیں کی تھی ابلیس تھا، جب شیطان نے نافرمانی کی اس کے بعد شیطان ہو گیا۔ تو اب ایک صفت ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، جہاں جہاں نافرمانی نظر آئے۔ بچہ جب باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ بھی کہتا ہے بڑا شیطان ہو گیا، کہتے کہ نہیں بڑا شیطان ہو گیا۔ تو اب جو رسول کی نافرمانی کرے وہ شیطان، جو خدا کی نافرمانی کرے وہ شیطان، جو امام کی نافرمانی کرے وہ شیطان۔ ہم نے آپ کو رولز دے دیے، آپ لسٹ بناتے چلے جائیے کس نے کی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو چونکہ وہ آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دوسرا جو وعدہ آپ نے کیا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي، آپ ہماری عبادت کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ھذا صراط مستقیم، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو آپ کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ صراط مستقیم، آپ کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی عبادت کا جو حوالہ دے کے تھے اہدنا الصراط اب اس کے ترجمے بدل گئے، جس نے جیسا سمجھا ویسے ترجمہ کر لیا۔ کسی نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کسی نے کہا ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن رکھ، سمجھے؟ کوئی کہہ رہا ہمیں دکھا دے، کوئی کہہ رہا گامزن۔ تو دو نظریے ہو گئے، جن کو نہیں ملا وہ بیچارے کہہ رہے ہیں دکھا دے، اب جن کو مل گیا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ گامزن رکھ۔ تو اب اس کا پتہ کیا چلے گا؟ ایک دعا کیجیے، ابھی دعا کی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اور جب وہ دعا کہ کسی کا پروردگار اس کو ایک بیٹا دے دے تو دعا کے بعد کیا کہیں گے؟ الہی آمین۔ اور جب مل گیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ رب العالمین۔ اب صراط مستقیم کس کو ملا؟ مسجدیں طے کریں گے جہاں سے آمین کی صدا آئے، بھٹک رہے ہیں جہاں الحمدللہ رب العالمین کی صدا آئے، مل چکا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اب وہ ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ تو اب جب بتایا گیا صراط کا صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جسے ہم متمسک ہیں۔ علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جس سے ہم متمسک ہیں۔ تو اب یہ وعدہ کیا ہم نے کہ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں ہم وعدہ کرتے ہیں تیری اطاعت کریں گے، شیطان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جو وعدہ کیا ہے ہوا یہ تھا، آپ اگر پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہوں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی آتے اب جو ہے آپ کوئی بھی آئے آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ہاں، اگر ادھر ادھر ہوئے تو پھر ہم کہیں چلے جائیں گے، آپ پھر کہیں چلے جائیں گے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہوا یہ تھا، یہ جو کس سے کہا اللہ نے؟ علم آحد الیکم یا بنی آدم کے بیٹوں سے بات ہو رہی۔ کس سے ہو رہی؟ آدم کے بیٹوں سے۔ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ وہ شیطان کے بارے میں جو خود دشمن ہے۔ تو آدم اور شیطان کا شروع سے سلسلہ شروع ہوا، وہیں سے چلا ہے، اور اس نے منع کر دیا تھا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے کہا بھی تھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا۔ آیت کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم نے ابھی پڑھی ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے
اب یہ چونکہ آیت متشابہ ہے، اس کو تلاش کرتے رہو کہ دونوں ہاتھ کہاں ہیں اللہ کے، مگر جو شروع ہوتی ہے آیت وہ یا ابلیس سے شروع ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ قاری پڑھتا ہے یا ابلیس، قاری پڑھتا ہے یا ابلیس، حافظ پڑھتا ہے یا ابلیس، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے یا ابلیس، پرنسپل پڑھتا ہے یا ابلیس، پیش امام پڑھتا ہے یا ابلیس۔ جب آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یا ابلیس پڑھتے ہیں، تو میں اسی تو کہتا ہوں اعتراض تو یہی ہے، یا ابلیس کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یا علی کہنے میں پریشانی کیوں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، تو پھر اب کچھ تو ہوگا نا، کچھ تو ہوگا، اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ہوگا، اور جب تک بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہ آئے تو بات اصل میں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے یہ بات کہی ہے، جو ہم نے جو بات قائم کی ہے، جو سوال قائم کیا ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوا وہ مرتے مرتے مسلمان کیوں نہیں رہا، پیدا ہوتے ہوا مسلمان کیوں نہیں رہا؟ یہ میں اب پورا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت آدم دنیا میں جب تشریف لائے، رہے یہاں، رہنے کے بعد جب جانے کا وقت آیا، خلاق عالم نے کہا بسم اللہ آپ تشریف لائیں، اب آپ کا وہاں کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو کہا پروردگار اتنی بڑی دنیا تو نے پیدا کی، یہ نعمتیں، اچھا جو آج نعمتیں ہیں اس وقت تو بہت ساری تھی، جتنے بھی فروٹس جو پھل پیڑ دکھائی دیتے ہیں سب پھل دیتے تھے، یہ تو انسانوں نے ناشکری کی، ان میں جو ہے کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے کم ہوتے گئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرا عذاب شدید ہے۔ ایک ایک نعمت چھنتی چلی گئی چھنتی چلی گئی چھنتی چلی گئی۔ تو اس زمانے میں تو پوری دنیا بھری ہوئی تھی نا، فروٹس سے بھری ہوئی، پھلوں سے بھری ہوئی، فضائیں اتنی گندی نہیں تھیں، پردوشن نہیں تھا اس زمانے میں نہیں تھا۔ اتنی خوبصورت دنیا کو دیکھ کر حضرت آدم نے کہا پروردگار اتنی بڑی دنیا پیدا کی، 4 آدمی، ان میں سے بھی تو بلا رہا ہے، یہ انہیں کس کے لیے، یہاں کون رہے گا، اس پوری کائنات میں کون رہے گا؟ تو خلاق عالم نے کہا آپ کے بچے رہیں گے، آپ کی اولاد رہے گی۔ کہا کہ یہی اتنے کا نہیں، ان کے بعد آتے رہیں گے قیامت تک، آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے، اور یہ پوری دنیا ان سے بھر جائے گی۔ یہ زمین ان کے لیے پیدا کی ہے، پوری زمین ان سے بھر جائے گی۔ کہ پروردگار میں چاہتا ہوں میری اولاد مجھے دکھائی جائے کہ قیامت تک آنے والے کون ہیں۔ تو اس وقت خانہ کعبہ کے پاس کھڑے تھے، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کے پشت پر کو جو ہے ملو۔ حضرت جبرائیل نے پر کو ملا تو اس میں سے ریزات نکلے، ہر ریزے سے ایک انسان بنا، ہر ریزے سے ایک بشر بنا، انسان بنا، اور تا حد نظر پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی نظر جا رہی تھی وہاں تک ان کی اولاد، کہ یہ سب تمہارے بچے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، یہ سب تمہارے بعد ایک کے بعد ایک زمانہ آتا رہے گا اور یہ آتے رہیں گے۔ تو خلاق عالم نے حکم دیا کہ اب ایک کام کرو، اب یہ وعدہ جو ہمارا وعدہ جو عہد کہا کہ اپنے باپ کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو بچے باپ کے کچھ دائیں طرف کھڑے ہو گئے، اولاد آدم کچھ بائیں طرف، دائیں اور بائیں دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد خلاق عالم نے کہا کہ اب تم لوگ اپنے خالق کو سجدہ کرو، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ تو حضرت آدم کو جب سجدے کا حکم ہوا تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ سجدے میں جھکی، دائیں طرف کے لوگ سب سجدے میں جھک گئے، لیکن لیفٹ سائڈ میں جو کھڑے تھے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم کو حکم ہوا اٹھے سجدے سے، کہا پھر دوبارہ سجدہ کرو۔ حضرت آدم نے دوبارہ سجدہ کیا، 2 سجدے ہوئے، تو دوبارہ سجدے میں حضرت آدم کے ساتھ کچھ رائٹ والے اور کچھ لیفٹ والے، سمجھے؟ اب 2 سجدے ہوئے۔ اب آپ کو پتا چلا کہ رکعت نماز کی جب ایک ہوتی ہے، رکوع ایک ہے اور سجدے 2 ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں آیا اس کی وجہ ہے؟ تو جب دونوں سجدے مکمل ہوئے تو حضرت آدم نے کہا پروردگار اس کا مطلب سمجھا دے کیا ہے؟ کہ سنو، جن بچوں نے تمہارے پہلا سجدہ بھی کیا، دوسرا سجدہ بھی کیا، وہ پیدا بھی مومن ہوں گے اور جب دنیا سے جائیں گے تو بھی مومن ہی جائیں گے، پیدا بھی مومن ہوں گے۔ اب اس بات پہ شکر ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر کرنا۔ اب بخیر کا میں ترجمہ کرنے لگوں، بس صرف میں روٹس رکھ دیتا ہوں۔ بخیر یعنی خیریت سے، خیر میں کرنا۔ اب پوچھیں کہ ہم سے خیر کسے کہتے ہیں، تو ہم پھر پیغمبر کی خدمت میں جائیں گے، رسول اللہ خیر کسے کہتے ہیں؟ کہ میرا پہلا خطبہ سنو۔ کہ وہ کون سا؟ کہ دعوت ذوالشیرہ میں کھڑا تھا، میں نے کہا تھا دنیا والوں میں تمہارے درمیان میں دنیا اور آخرت کی خیر لایا ہوں، تو جو میں لایا ہوں وہ خیر ہے،
اسی کے لیے کہا کہ میرا خاتمہ خیر پہ ہو. تو ہم نے کہا رسول اللہ کیا لائے؟ کہا لائے تھے سمجھ میں نہیں آیا، تو جب جا رہے ہیں تو لے کے نہیں گئے، چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہا کیا چھوڑا؟ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت. لائے تھے یہی دونوں، چھوڑ کر بھی یہی دونوں جا رہے ہیں. اب مرتے مرتے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں اہل بیت کا دامن اگر ہوگا تو خیر پر خاتمہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دونوں اگر یہ ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا تو خاتمہ بخیر ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں، جو مومن پیدا ہوں گے جنہوں نے دونوں سجدے کیے، پہلا بھی اور دوسرا بھی، مومن پیدا ہوں گے اور مومن ہی دنیا سے جائیں گے. جنہوں نے دونوں سجدے نہیں کیے وہ پیدا بھی کافر ہوں گے اور مریں گے بھی کافر. اچھا، اب مسئلہ تو یہ دونوں حل ہو گئے، لیکن جو دوسرے والا جو مسائل ہیں وہ مسئلہ ہو گیا. جنہوں نے پہلا کیا دوسرا نہیں کیا، اور جنہوں نے دوسرا کیا پہلا. ایک صلوات پڑھیں. مولانا صاحب تشریف لے آئے، آ جائیے. ہاں، مجلس میں مجمع 3 طرح کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ مجلس میں مجمع 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مجمع جو ہے جو شروع سے لے کر آخر تک مولانا کے ساتھ رہتا ہے، اور ایک جو شروع میں آیا بیچ میں چلا گیا، اور ایک جو آخر میں آیا لاسٹ میں چلا گیا. اب یہ تو مائک، یہ تو کیمرے ہیں، نہیں تو اگر پوچھتے آپ کیمرے نہ ہوتے کہ بھائی مولانا نے کیا پڑھا تو پوری تقریر کون بتائے گا؟ جو بیچ میں آئے، جو پہلے آئے بیچ میں چلے گئے وہ تو کہیں گے تھوڑے سے فضائل سنے تھے یہ پڑھے ہیں، آگے کیا پڑھا نہیں پتا. جو آخر میں آئے تھے دونوں کا مصائب پتہ ہے، فضائل کا پتہ نہیں. پوری تقریر کون بتائے گا؟ جو شروع سے لے کر آخر تک مولانا کے ساتھ رہا. اب پیغمبر کے بعد یہی مسئلہ تو ہوا کہ نبی کے بعد سیرت پیغمبر کہاں سے ملے گی؟ 3 لوگ کھڑے ہوئے، کہا صحاب دیں گے، ازواج دیں گی، اہل بیت دیں گے. اصحاب سے پوچھا آپ بتائیں، کہا مسجد کی بات پتہ ہے، گھر کی بات پتہ نہیں ہے. ازواج سے پوچھا آپ بتائیے، کہا گھر کی بات پتہ ہے، مسجد کی باتیں پتہ نہیں ہے. اب نبی کی پوری سیرت لینا تو کہاں جائے؟ جو عالم نورانیت سے لے کر قیامت تک ساتھ میں رہے ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جو اب نبوت کا مسئلہ یہاں تو ہے نہیں، یہاں کا کہ آئے ہیں مکے میں اور مکے سے شروع ہوا ہے نبوت کا مسئلہ. تو کوئی بھی کھڑے ہو کر کہہ دے گا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں دن جو ہے اعلان نبوت کیا تھا اور آپ فلاں دن آپ کو نبی. ایک صلوات تو پڑھیں اور بڑھ جائیں. مکے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کے نبی ہونے کا مسئلہ مکے کا ہے ہی نہیں. اگر گواہی مانگی جائے گی تو کوئی مکے میں کھڑے ہو گئے یہ سابق الاسلام ہے بھائی، کسی کا نام پیش کر دیں گے مسلمان، یہ ہے سابق الاسلام، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بھائی قبول ہے اسلام، ان سے کہا ان نبوت کی گواہی دیں گے، کہا ان کی گواہی چلے گی نہیں، کیونکہ یہ تو یہاں کے گواہ ہیں. مگر نبی تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مکے میں نبی بنے. کنتو نبیوں و آدمہ بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اب کوئی ایسا گواہ لایا جائے جو وہاں سے نبی کے ساتھ آیا ہو، اب وہاں سے نبی کے ساتھ آیا ہو. تو اب وہاں سے آنے والے ڈھونڈے کون ہیں کہ جو وہاں سے آئے ہیں. اور جب ہم نے تلاش کیا کتاب میں، اب دیکھیے بات بیچ میں آ گئی، جملہ معترضہ کی بنیاد پر سن لیجئے. جب ہم نے ڈھونڈا اس میں تو لکھا تھا کہ اللہ نے ایک نور پیدا کیا محمد عربی کا، اور اس کے بعد قلم توڑ دیا. مخلوق میں اس سے بہتر نہیں بنایا. خالق نے اپنے بعد سب سے خوبصورت اگر کوئی شے بنائی ہے تو وہ ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے بنایا اور سب سے خوبصورت بنایا اور مکمل بنایا، ہر اعتبار سے مکمل، جس اینگل سے دیکھیں گے مکمل. اور بنایا، اور بنانے کے بعد کہا پروردگار ایک اور بنا دے. کہ آپ بنائیں گے تو وہ محمد نہیں ہوگا، ثانی محمد ہوگا. محمد تو بن چکا، ایک بنایا بس وہ آخر، اس کے بعد نہیں.
پروردگار ایک سے کام تو چلنے والا نہیں ہے، اگر بعد میں ضرورت پڑی تو کہاں سے آئیں گے؟ کب بناؤں گا نہیں، اسی نور کے ٹکڑے کرتا چلا جاؤں گا، کسی کو علی بناؤں گا، کسی کو فاطمہ بناؤں گا، کسی کو حسن بناؤں گا، کسی کو حسین بناؤں گا۔ الگ سے نہیں آئے گا۔ تو اب گواہی وہاں سے چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دونوں سجدے کیے، مومن پیدا ہوں گے اور مومن دنیا سے جائیں گے۔ جنہوں نے دونوں نہیں کیے کافر پیدا ہوں گے اور کافر ہی۔ جنہوں نے پہلا نہیں کیا دوسرا سجدہ کیا وہ پیدا تو کافر ہوں گے لیکن مرنے سے پہلے مومن ہو جائیں گے، مرنے سے پہلے مومن۔ اچھا، جنہوں نے پہلا کیا دوسرا نہیں کیا، جنہوں نے پہلا کیا دوسرا نہیں کیا، پیدا تو مومن ہوگا لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ میں اس حدیث کا مطلب ڈھونڈ رہا تھا لیکن چند دن پہلے پتا چل گیا کہ کوئی مومن گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اپنے ایمان کو بدل کے، مذہب کو بدل کے کافر ہو گیا، تو پتا چلا ایسے کافر ہوتے ہیں۔ صلوات سید محمد و آل محمد۔ نہیں سمجھا؟ نام کے ساتھ رضوی لگا، یا علی نام کے ساتھ رضوی لگا ہوا ہے۔ پیدا ہوئے تو رضوی خاندان سے پیدا ہوئے، مومن گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن مرنے سے پہلے تو ایسے ہوگا۔ پھر ہم نے رسول سے پوچھا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہوگی کہ کوئی مومن پیدا ہونے کے باوجود اگر مرے گا تو کافر مر سکتا ہے یا جو ہے منافق یا مومن نہیں ہوگا؟ تو نبی نے فرمایا، نبی کی جو حدیث ہے، نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگرچہ مومن پیدا ہوا، اگرچہ مسلمان پیدا ہوا، اگرچہ کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بھی گیا، مگر اس نے اگر اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو اس کی موت جاہلیت یعنی کفر کی موت ہوگی۔ اب آپ کو سمجھاؤں، کفر کی موت ہوگی۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، ایک بہت بڑے محدث جو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث جو حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ہاں، حدیث تو ہمیں ہی بیان کرتا ہوں، میں محدث نہیں ہوں، لیکن محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں میں راوی کے یاد ہوں۔ آپ سمجھے؟ سمجھ گئے؟ یہ ٹائٹل ایسے تھوڑے ملتے ہیں، کوئی بھی اپنے کو آیت اللہ لکھ دے کہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عام زبان میں آیت اللہ تو اللہ کی ساری نشانیاں ہیں نا، لیکن جو آیت اللہ اصلاً ہے تو قرآن بتائے گا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں ان کو لے گیا زمین سے آسمان تک۔ مالک کیوں لے گیا؟ تاکہ میں اپنی آیت دکھاؤں، میں اپنی نشانی دکھاؤں۔ اسی نشانی کا نام آیت اللہ ہے۔ پروردگار عالم کے نبی کیا دیکھا؟ کہ دیکھا تو کچھ نہیں، ایک لہجہ سنا، ایک ہاتھ دیکھا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں زمین پہ تو سب کچھ، کون سی ایسی چیز ہے جو نبی نے دیکھی نہیں تھی؟ کون سی ایسی نشانی ہے جو نبی نے دیکھی نہیں تھی؟ ہر نشانی تو اللہ پہچانوا چکا تھا نا، انہی کے صدقے میں تو پیدا ہوئی۔ ہر چیز تو پیغمبر کے سامنے پیدا ہوئی، لیکن کوئی تو نشانی ہوگی کہ جس کو اصل روپ میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ آج بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ تو ہمارے اللہ کا ہاتھ تھا جو نبی کی پشت پر پہنچا۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کے اللہ کا نہیں، ہمارے مولا کا ہاتھ تھا۔ کہا نہیں، آپ ہمارے اللہ کا تھا، ہم نے کہا مولا کا تھا۔ وہ کہا اللہ کا تھا، ہم نے کہا مولا کا تھا۔ جب نہیں مانے تو ہم نے کہا تو صحیح، جہاں تمہارے اللہ کا ہاتھ پہنچا وہاں میرے مولا کے قدم پہنچے ہیں۔ صلوات سید محمد و آل محمد۔ محدث جس کو 1,00,000 حدیثیں میں راوی کے معلوم اور یاد ہوں، اس کو محدث کہتے ہیں۔ ایسے کچھ محدثین جمع ہوئے، 80 محدثین، 80۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت گمراہی، جہالت اور کفر کی ہوگی۔ اچھا، امام ہی کو پہچاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ چونکہ قرآن نے کہا ہے یوم ندعو کل اناس
इमामहिम, क़यामत के दिन हर शख्स को उसके हर शख्स को कुल्ला उनासिम, जो नास में आता है शख्स, आदम से पूछो आप आएंगे, नूह से पूछो आप आएंगे, सबको उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। नहीं, आप मेरी बात को समझे नहीं, हर एक को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। ये नहीं कहा कि मेरे इमाम के साथ, नहीं, कुल्ला उनासिम बे इमाम हिम, जिसको उन्होंने इमाम माना है। ये नहीं कहा कि जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने इमाम बनाया है उसके साथ बुलाऊंगा, ऐसा नहीं, जिसको तुमने माना है। बनाने के मसले अलग हैं, मानने का मसला अलग है। जिसको तुमने माना है, अब जिसने छठा इमाम यजीद को माना वो यजीद के साथ जाएगा, जिसने छठा इमाम सादिक को माना वो सादिक के साथ जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बे इमामहिम, जिसको उन्होंने इमाम माना है उनके साथ बुलाया जाए। कुरान कह रहा है बुलाएंगे हम आपको, तो आप पहले से तय करें ना कि किसी इमाम के साथ जाना है, किस इमाम के साथ। अब इमाम के साथ जाना, ऐसा ना हो कि जाके खुद तो फंसे थे बेचारे, खुद आप भी को फंसा दिया। और फिर मैं कुरान की एक आयत पढ़ दूं, सूरह साफ़ात में है, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून। नहीं पता है, रोको इन सबको, रोको। इन्नहुम मसूलून, ये अभी मसूल हैं, इनसे कुछ पूछना है। ये क्या हुआ? कुरान पर कह रहा है, कुरान तो जो है इजमाली बात करता है, पूछो ना क्या हुआ। कमैशर का मरहला है, नमाजों की गठरी दे कहाँ, ठीक है, रोज़ा ठीक है, हज ठीक है, ये लाए, कलमा पढ़ के सुना दिया, जैसा भी सुनाया, ठीक है। सुनाने के बाद कहा जन फरिश्ते आ गया, कहा चलो अब तो कलमा भी पढ़ लिया, रसालत का कलमा और सब पढ़ लिया, सब कुछ नमाजें हैं, रोजे लेके चल दिए। जैसे ही 2 कदम बढ़े, खल्ला के आलम का वक़िफ़ूहुम, रोको, अभी कुछ और पूछना है। इन्नहुम मसूलून। अच्छा, हम दूसरी तरह से दूसरे नज़रिए से अर्ज़ कर दें आपको। मौला साहब बैठे हुए, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए। मसूल कहते हैं जिससे सवाल किया जाए, मसूल कहते हैं जिससे सवाल किया जाए। 3 चीज़ें होती हैं, साइल, सवाल, मसूल। एक होता है सवाल करने वाला, एक होता है वो चीज़ जिसके बारे में सवाल किया जाए, और एक वो है कि जिससे सवाल किया जाए। 3 चीज़ें हो गई ना। तो मसूल वो है कि जिससे सवाल किया जाए। कुरान क्या कह रहा है? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून। इसका मतलब है कि कोई सवाल किया जा चुका है, उस सवाल का जवाब इनसे लेना है। तो कुरान से पूछे भाई कौन सा सवाल कर चुका है जो जवाब नहीं मिला? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मोहम्मद साइल है, मुअद्दद सवाल है, उम्मत मसूल है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मसूल है ना, रोको, इसे पूछना है। कौन बताएगा? किससे पूछे? कुरान मजीद के मजाज में क्या है, मजाज इलाही कौन बताएगा? अल्लाह कहना क्या चाहता है? आज तक तो फैसला नहीं कर पाए। वो कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सब कुछ फना हो जाएगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। आज तक पता लगा है कि वो चेहरा कहाँ है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक साहब ने तो लिख दिया कि वो अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। मतलब ये है कि अल्लाह बैठे एक दिन 50,000 साल का होगा, उसका पूरा बदन खत्म हो जाए, खाली चेहरा बाकी रहेगा। जो अल्लाह खुद अपने को हवादिस वाक़यात से नहीं बचा सका तो हमें क्या खाक बचाएगा? हाँ बताए, हम तो उसको वो तो खुदा है, हम उसके बंदे को मुश्किल कुशा समझते हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। पांचों बैठे हुए हैं, पूछा कि इसका मानी क्या है? ये जो अल्लाह कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, का दूसरे लोग क्या कहते हैं? तो उन्होंने यही रिवायत पेश कर दी। वो तो कहते हैं कि अल्लाह का पूरा बदन खत्म हो जाए, खाली चेहरा बाकी रहेगा। तो मौला सीधे हुए कहा झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं। कफिर का नहनु वजहुल्लाह, हम अहले बैत अल्लाह का चेहरा है।
سب فنا ہو جائے گا، ہم اہل بیت باقی رہیں گے، اور باقی نہ ہو تو پھر زمین سے سوال کون کرے گا جو جواب دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک انسان کہے گا کیا ہو گیا جھٹکے لے رہی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین سب بیان کرے گا جو اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ اب پوچھے زمین کس سے بیان کرے گی؟ کا سیدھا سا جواب ہے تراب اپنے باپ ابو تراب سے مخاطب ہوگی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ وہ ہے انسان، قرآن میں کسی کو انسان کہا گیا ہے اسی سے۔ اب اگر ابھی بھی سمجھنا ہے سورہ رحمان پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، تفسیر کے لیے کعبے چلے جائیے، اللہ نے قرآن پڑھایا، الرحمن وہ رحمان ہے، اس نے قرآن پڑھایا، وہ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، اور اسی وقت اس کو بولنے کی طاقت بھی دے دی کہ اب سنا بھی دو جو پڑھ کے آئے ہو، اگر نہ ملے تو 13 رجب کی صبح میں دیکھنا نبی کے ہاتھوں پالی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی وہ انسان۔ یا علی نحن وجہ اللہ، اگر ہم میں سے کوئی نہ رہے گا تو پوچھے گا کون زمین سے؟ یومئذ تحدث اخبارها، خبریں بتائے گی کیا کیا ہوا ہے۔ تو محدث جمع ہوئے 80 محدث۔ بات ہو رہی ہے کہ جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ 80 محدث جمع ہوئے، دعوت ہوئی، ان میں ایک مکتب فکر اہل بیت کا بھی تھا۔ بڑی مشکل سے بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں، کہا رہے بھائی آپ لوگوں میں ہمارا کیا کام ہے؟ کہا نہیں، اب چونکہ محدث ہیں تو وہاں تو کوئی غلط بیانی تو ہو نہیں سکتی، اب وہ اکے کی پیاز مکے میں تو نہیں بکے گی نا، ویسی حدیثیں تو نہیں چلیں گی نا، اب ادھر کی حدیث ادھر کی حدیث جوڑ جاڑ کے۔ ارے بھیا میں تعجب کی بات ہے، میں جہاں رہتا ہوں اس طرف جو ہے اکثر جو ہے بہت ساری چیزیں سنائی دیتی ہیں، میرا ایڈریس بعد میں پوچھ لیجیے گا، بتا دوں گا۔ تو ایک خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، اس خطبہ جمعہ میں مولا علی کے معجزے کسی اور کے نام جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی مولا علی، یہ مولا علی کے معجزے ہیں، نام کسی علی کا نام ہٹایا، علی جہاں پہ تھا اسے ہٹا دیا، وہاں دوسرا نام ایڈ کر دیا۔ اب اگر جو ہے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا دیں، بھائی وہ نام دوسرا ایڈ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم نے کہا بھائی یہ جو ہم سن رہے ہیں آج سن رہے ہیں، تو ہمیں یاد آیا کہ ہم اکثر کہتے تھے کہ مذہب حقہ کے مقابل میں ایک مذہب دھکا بھی ہے، اور ہم لوگ جو ہے اکثر جو ہے بہت جو ہے رواداری کے چکر میں، اتحاد کے چکر میں مذہب حقہ کو چھپانے میں ہم بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، وہ مذہب دھکا کو دھکا دیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ کسی کا بھی کہیں پہ کوئی نام آ رہا ہے، وہ جو اب کون دیکھنے جائے، کون بتانے جائے؟ وہ جو سننے والے ہیں ان کے سامنے بتا رہے ہیں، ان کو کیا پتا ہے نام کسی اور کا آ رہا ہے، وہ تو وہ جل جلالہ ہو رہے ہیں، پھر تو ختم ہو گئی بات۔ تو اب جو کچھ بھی لا رہے ہیں تو وہ کہاں کہ نہیں، آج جو محدث ہیں یہ محدثین کوئی غلط بیانی نہیں کر سکتے، چونکہ سب جو ہے محدث ہیں، 1 لاکھ حدیثیں میں راویوں کے یاد ہیں، اور یہاں کوئی راوی ایسا ویسا چلے گا بھی نہیں۔ تو کہا آپ بھی تشریف لائیے ہمارے گھر میں، دعوت سیریا میں پروگرام ہوا، چلے گئے۔ خیر بہرحال جب محدثین ہیں تو پہنچے، ہمارے ایک مرجع تھے، غالباً ان کو نایانی ان کا لقب تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، ذہن میں نہیں ہے۔ تو وہ جب پہنچے تو کھانا وانا جب کھانے کے بعد جب اٹھنے لگے تو جو صاحب خانہ تھا وہی محدث تھا، اس نے کہا آپ آئے گئے ہیں تو تبرکن ایک حدیث بیان کر دیں، تبرکن ایک حدیث۔ تو 80 تھے اور یہ 81 تو اب 80 حدیثیں آئیں، ہر ایک نے ایک حدیث بیان کی، جانتا ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں، گڑبڑ کوئی کچھ کرے گا نہیں، سب نے جو حدیثیں پیغمبر کی صحیح تھیں وہ ایک بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد اب ان سے کہا کہ سرکار آپ بھی ایک حدیث بیان کرو، کہا ارے چھوڑیں آپ میری حدیث کا کیا، میری حدیث آپ کہاں سنیں گے؟ کہا نہیں یار اب یہاں کیسے ہو سکتا ہے، اگر آپ بیان کریں گے تو سچی ہوگی۔ کہا دیکھیے ایک شرط پہ بیان کروں گا، اگر وہ حدیث صحیح ہے،
جو میں بیان کروں گا تو آپ سب کے سب مل کے تصدیق کریں گے کہ صحیح ہے. سب بیٹھے تھے 80 محدث, کہاں بالکل کریں گے, آپ بیان تو فرمائیں. تو انہوں نے یہی حدیث کوٹ کی جو میں نے ابھی پڑھی, من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ, جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اس میں مسلمان کافر کا مسئلہ نہیں ہے, جو کلمہ پڑھنے والے ان کو بھی شامل کیا ہے, کیونکہ وہی امام کو مانیں گے. تو جب انہوں نے پڑھا تو سب نے کہا کہ بے شک صحیح حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, بالکل پیغمبر نے فرمایا ہے. کہ اب میرا ایک سوال ہے, کہ وہ کیا ہے, کہ اتنا بتا دیں کہ جب پیغمبر کی بیٹی دنیا سے گئی تھی اس وقت وہ اپنے امام کو پہچان کے گئی تھی یا بغیر پہچانے ہوئے گئی تھی؟ 80 محدث موجود تھے. جب پیغمبر کی بیٹی دنیا سے گئی تھی تو اپنے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی تھی؟ 20 منٹ تک کا وقفہ رہا, ایک ایک شخص اٹھ کے جانے لگا. انہوں نے کہا جواب تو دیتے جاؤ. کہ کیسے جواب دیں؟ اگر کہیں کہ نہیں پہچانا تھا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی بیٹی امام کو نہ پہچانے, اور اگر کہیں پہچان کے گئی تھی تو پھر دوسروں کا کیا ہوگا؟ دوسروں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی دروازے پہ گئی تھی. بس آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ چند کھجوروں کے پیڑ کا معاملہ نہیں تھا, یہ علی کی ولایت لینے فاطمہ زہرا گئی تھی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ کہا بھی تھا کہ اگر آج ہم نے یہ فدق دے دیا تو کل ولایت علی کے لیے یہ ہمیں مسند بھی دینا پڑے گی. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اتنا اہم مسئلہ ہے. تو فکر فردہ میں نے جو بات کہی تھی, ابھی اس پہ میں نے گفتگو بھی شروع نہیں, آیت کا ترجمہ میں کیا نہیں ہے. ایک مجلس مجھے ابھی ایک دو دن میں اور پڑھنا ہے, ہو سکتا ہے اس میں ترجمہ کر دوں. اس کا جو ٹاپک ہے وہ اس حساب سے ہم آپ کی خدمت میں الگ سے عرض کریں گے. اس میں ہمارا ٹاپک رہے گا تکوینی اور تشریعی, یہ ہمارا ٹاپک رہے گا اس دوسری مجلس کا. ہم نے آپ کو بتا دیا اللہ کے حکم کی 2 قسمیں ہیں, ایک تکوینی اور ایک تشریعی, یہ ہمارا ٹاپک رہے گا. تو فکر فردہ میں یہی ہے کہ کل ہمیں کہیں جانا ہے, جہاں جانا ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ اس میں اندھیرا ہوگا, اس کا نام قبر ہے. اس کے بعد سفر برزخ ہے, وہاں اندھیرا ہوگا, وہاں اکیلا پن ہوگا. صحیح ہے کہ ایسے ہی ہے نا, آپ نے سنا؟ اچھا میں آپ کو حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں. قبر پکارتی, انا بیت الوحدہ, انا بیت الوحشہ, انا بیت الحیات والاقارب, انا بیت الظلمہ. میں اکیلے پن کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, میں بچھو اور سانپوں کا گھر ہوں. سمجھے؟ جب ایک دن مجھ سے ایک میرا دوست کہہ لگا کہ مولانا صاحب ہم نے سنا ہے کہ وہ قبر میں سانپ آئیں گے. سانپ جانتے ہیں نا سانپ, اژدہا آئے گا. تو میں نے اس کو مسکرا کے کہا کہ وہ میری قبر کا مسئلہ نہیں ہے. کہنے کیوں؟ ہم نے کہا میری قبر ہے, کوئی غار ثور تھوڑی ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ہوگا جہاں اژدہا, جہاں ہوگا کہ جو سلسلے ہیں اژدہے کے, ہم نے تو اس کو مانا ہے کہ جس کی بچپن میں 2 انگلیوں کا جو اشارہ کلہ اجدر کو چیر دے چکا ہے. اب جب وہ ہم نے کہا کہ وہاں وحشت ہے, وحدت ہے, تنہائی ہے, اکیلا پن ہے, ظلمت ہے, تو یہ کل ہے نا, تو کل کی فکر کرے. وحشت دور کرنے کے لیے کسی کو بلائیں, وحدت دور کرنے کے لیے کسی کو بلائیں, اندھیرا دور کرنے کے لیے کچھ لے کے جائیں. سینے پہ داغ, ماتھے پہ دونوں ہیں میرے ساتھ, ایک ہے نماز, ایک ہے قیمت نماز. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. دیکھیے ہم نے پہنا ہے کفن کرب و بلا سے لا کر, اب تو مٹی میں بھی طاقت نہیں میلا کر. آپ کو لگا تو ہمیں فکر فردہ ہے, تبھی تو ہم نے کسی کو بلایا ہے. آپ لے آئیے, کسی کا نام لے کے رکھیے کہ یہ صاحب ہیں, ان کے آنے سے آپ کی وحشت دور ہو جائے گی. خود ان کا چہرہ ہی اتنا وحشی ہے کہ ہم کیا بتائیں. یہ صاحب ہیں, ان کے آنے سے ظلمت دور ہو جائے گی. ان کا دل اتنا کالا ہے کہ جہاں اجالے ہیں وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے.
کہا ہے کہ ظلمت دور کریں گے. ان کے آنے سے اژدہے جو ہے بھاگ جائیں گا. بھائی کیوں بھاگیں گے؟ تو خود ہی روتے پیٹتے رہتے ہیں اژدہا دیکھ کر. ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد. تو کوئی لائے نہ لائے، ہم تو تیار ہیں. میں تو فلیکسیبل ہوں بھائی. میں کہاں کسی سے ضد کرتا ہوں. آپ لا کے دے دیجئے کہ بھائی یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، تو ہم بہتر کی تلاش میں ہیں. علی مرتضیٰ سے بہتر کوئی مشکل کشا لائیے. خیبر کا معرکہ ہے، پیغمبر پریشان ہے، کسی کو لے جائیے فتح خیبر کے لیے کرا کے دکھا دیجئے. ہم تو کہیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ بھائی فلاں صاحب ہیں فتح خیبر میں. اچھا جب کچھ نہیں بنا تو کہنے لگے کہ وہ اصل میں ایسا ہوا کہ علی نے کوئی کمال تھوڑے کیا ہے. وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب علی وہ علم لے کر جا رہے تھے تو نبی نے ایک بیوی کی چادر باندھ دی تھی. اپنی ایک بیوی کی چادر علی کے علم میں باندھ دی تھی، تو وہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ چادر کا کمال تھا. میں نے کہا میاں فادر سے تو کچھ نہ ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سمجھیے. تو ہم لے آئیے کوئی، ہم تو رکھیں گے. پیغمبر اسلام ہی جہاں دیکھو وہاں، جہاں دیکھو وہاں، جہاں دیکھو وہاں. خود مولا فرماتے ہیں اذا حر الباس، جب کبھی گھماسان کی لڑائی ہوتی تھی تو نبی اصحاب کو ہٹا دیتے تھے، مجھے بھیجتے تھے، جاؤ مجھے بھیجتا. مجھے کیا پتا کیوں بھیجتے تھے. خدا صاحب سے بہت پیار کرتے تھے نبی. ان کو بچا لو. علی کو بھیج دیا، کہا یہ جن کو بھیجو جاؤ. تو مولا کہتے مجھے بھیج دیتے تھے. تو اس کی دو وجہ ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ بدنامی سے بچ جائیں، تو جائیں گے تو کیا کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ جائیں گے اگر کچھ کر گئے، خدا نہ خواستہ کچھ کر دیا، تو یہ تو کچھ نہ کہیں گے اصحاب ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ماننے والے کل کہیں گے ارے جب کل دین پہ وقت پڑا تھا تو ہمارے ابا کام آئے تھے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی دین پہ وقت پڑتا ہے تو علی کام آتے ہیں یا اولاد علی کام آتے ہیں. بتائیں کوئی ہے کہ محشر میں ضرورت پڑے گی 2 رکعت نماز تو دے دے گا. یہ لے لو 2 رکعت نماز، آپ کو 2 سجدے چاہیے ہم دے رہے ہیں. کوثر کا پانی کون پلا دے گا؟ پیاس لگی ہوگی نا وہاں سوا نیزے پہ جو ہوگا نا جو سورج، تو پیاس لگے گی نا. اچھا پیاس سے پہلے سایہ تلاش کریں گے، ڈھونڈنے کے کہاں جائیں گے؟ تو کوئی بتائیں کوئی ہے کسی کی چادر وادر وہاں ہوگی جو سایہ کرے ہوگی؟ کہ کوئی نہیں، ایک لوائے حمد ہوگا. لوائے حمد. اچھا یہ علم کے جو ہے الگ الگ معنی ہیں، الگ الگ نام ہیں. لوا، رایت، علم، ان کی کیفیت پہ ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے وہ، لیکن کیفیت پہ ہوتا ہے. رایت کب ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے، علم کب اس کا نام. اس پہ کبھی پھر ہم بات کریں گے آپ سے، کیونکہ ابھی جو ہے یہ موضوع نہیں ہے. تو ایک ہوگا جس کے پاس لوائے حمد ہوگا، اسی کا سایہ ہوگا. اب پتہ لگائے وہ کون ہے، کون ہے وہ؟ تو کہا وہ کوئی نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا علی مرتضیٰ. وہ لوائے حمد لیے ہوں گے. جب آپ کو دنیا میں ان کے نام سے اتنا ڈر لگتا ہے تو ان کو دیکھ کے کیسے پاس میں جائیں گے؟ ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ پنجتن کا نام سنتے ہی ایسے لگتا ہے بہت پریشان ہو گئے. ایک شہر میں جگہ رہنے کے لیے جگہ چاہتی ڈھونڈتے، ایک مسجد میں پہنچ گئے. مسجد کے دروازے پہ لکھا تھا اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تو اپنے ساتھیوں سے بولے، وہ امیر جو تھے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، یہاں نہیں جائیں گا. کیوں؟ یہ امباڑا ہے. پنجتن کے نام لکھے دروازے پہ لکھے، کہا چلو آگے بڑھو امام باڑا ہے. اچھا وہ آگے بڑھ گئے. یہ کیا کہہ کے بڑھ گئے؟ آگے بڑھو یہ امباڑا ہے یا ہماری جگہ نہیں ہے. اچھا ہم پیچھے سے آئے، ہم نے دیکھا اس پہ پنجتن کے نام لکھے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اندر چلو امام باڑا ہے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے. تو 2 نظریے ہو گئے نا دنیا میں. کچھ کہتے ہیں آگے بڑھو امام باڑا ہے، ہم کہتے ہیں اندر چلو امام باڑا ہے. جب نبی معراج سے واپس آئے تو جناب سلمان نے پوچھا کہ جنت دیکھی کہاں؟ کتنے دروازے؟ کا 8 دروازے. کیا لکھا ہے؟ کہ ہر دروازے پہ پنجتن کے نام لکھے ہیں. سچویشن سمجھ میں آئی؟ محشر سے جب جنت کی طرف بڑھے پورا لشکر دے کے کہتا آگے بڑھو امام باڑا، آگے بڑھو امام باڑا، آگے بڑھو امام باڑا. ہم نے کہا اندر چلو امام باڑا، اندر چلو امام باڑا، اندر. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. کوئی تو لائیں، کوئی تو کہے کہ ہم قبر میں آپ کے پاس آئیں گے، وقت احتضار ہم آپ کے پاس آئیں گے. جب آپ کو وحشت ہوگی تو ہم آپ کے پاس آئیں گے، جب آپ کو محشر میں شفاعت کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہی گھرانہ ہے. بی بی کہتی ہیں عباس کے ہاتھ لے کر آئیں گے، علی اصغر کا کرتا لے کے آئیں گے، حسین ابن علی کا خون بھرا ہوا کرتا لے کے آئیں گے. علی مرتضیٰ کہتے ہیں ہم بخشوائیں گے.
پیغمبر کہتے ہیں جو امام حسین میرے بیٹے پہ رونے والے ہیں ان کو ہم بخشوائیں گے. یہی لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں. قبر میں وحشت ہوگی. جتنی بار اپنے گھر سے کھڑے ہو کر ہی صحیح تم نے کہا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میں حسین تمہاری قبر میں زیارت کے لیے آؤں گا. مولا زندگی بھر ہم تڑپتے رہے آپ کی زیارت کے لیے جائیں. کتنی خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ ہماری قبر میں زیارت کے لیے آئیں، اور جب آئیں گے تو اسی شکل میں آئیں گے جس شکل میں روز عاشور حسین کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے یا فرسان الحیجا یا ابطال الصبا، اے شیرو اٹھو، اے بہادرو اٹھو، دیکھو تمہیں حسین بلا رہا ہے. عزیز جب آپ زیارت اربعین پڑھیں گے تو اس میں ایک جملہ ہے جس میں لکھا ہے کہ سلام ہو اس پر کہ جسے رونے کا موقع تک نہ ملا. سلام ہو اس پر جسے رونے کا موقع تک نہ ملا. اکبر چلے گئے، رونے کا موقع نہ ملا. عباس چلے گئے، صبح سے لے کر شام تک مسلسل. دیکھیے اتنے لوگ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے. جانے والے کے ورثہ کو، بچوں کو سینے سے لگائیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے. یہ رواج ہے دنیا کا کہ جب کسی کا کوئی چلا جائے تو اس کے گھر پہ پرسہ دینے جاؤ. لیکن فاطمہ فرش عزا بچھائے بیٹھی رہی، کوئی نہ. سکینہ انتظار کر رہی ہے کوئی تو بابا کا پرسہ دے. حسین کے لیے میر انیس کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. وہ کھڑے ہوں گے آواز دے رہے تھے یا فرسان الحیجا، اے میرے شیرو اٹھو، اے میرے بہادرو اٹھو. جب کوئی جواب نہ ملا تو امام نے کیا نام لیا، حبیب تمہاری جنگ میں نے دیکھی ہے، بھوکے پیاسے کی جنگ نہ دیکھو گے، مسلم میں ابن مسلم میں اپنے اوسجا نہ ہوگے. اے عابس شاکری اٹھو. ایک ایک کا نام لیا. دریا کا رخ کیا، آئینہ آئینہ آخی عباس، کہاں ہو میرے بھائی عباس. روایت کہتی ہے سارے لاشہائے شہداء کے گردنوں سے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک یا ابن رسول اللہ. لیکن دریا کے کنارے عباس کا لاشا گھٹنیوں کے بھل کھڑا ہو گیا. لبیک یا سیدی لبیک. خون میں غلطاں ہے حسین، بدن زخموں سے چور ہے حسین کا، چہرے پہ علی اصغر کا لہو، سر پہ کربلا کی خاک، سینے پہ علی اکبر کا لہو، آنکھوں میں بھری ہوئے آنسو. حسین کربلا میں کھڑے ہیں. ایسے ہی جانے والے رونے والے کی قبر میں آئیں گے تو نے مجھے سلام کیا تھا. لے میں جواب پہ آ گیا. جب یہ جانے والا دیکھے گا جس نے کبھی دیکھا نہیں، خالی سنا تھا حسین زخمی تھے، بہت رویا تھا. سنا تھا حسین کے تیر لگے تھے، بہت رویا تھا. سنا تھا حسین کے نیزے لگے تھے، بہت رویا تھا. لیکن جب قبر میں حسین کو دیکھے گا، پیشانی پتھر سے زخمی ہے، سینے پر تیروں کی بارش ہو چکی تھی، پہلو پر نیزے ہے، گردن پر تلواروں کے زخم ہے، تو ایک مجلس وہاں بھی برپا ہوگی. واہ حسینہ، اے میرے آقا آپ کس عالم میں ہیں. اسی عالم میں حسین در خیمہ پر کھڑے تھے. ایک مرتبہ زینب کو آواز دے رہے تھے زینب میرا سلام لے لیجئے. ماں کی کنیز فضہ میرا سلام لے لیجئے. رقیہ تم پر سلام، ام فروا تم پر سلام. جناب زینب نے اپنے بھائی کو جب آپ سلام کرتے ہوئے دیکھا، دروازے خیمے کے قریب آئیں، دیکھا حسین کو، چہرے پہ اصغر کا لہو، سر پر کربلا کی خاک، ہاتھوں میں علی اصغر کے جو ہے قبر کی مٹی ہے. ایک مرتبہ حسین کو دیکھے کہا بھیا یہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے. کہا بہن وعدہ وفا کرنے جا رہا ہوں، عالم ارواح کا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں. کہا بھیا میں روکوں گی نہیں، جانے سے پہلے آپ خیمے میں آ جائیے، ہم حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ درمیان سے گزر جائیے. حسین سر جھکائے ہوئے خیمے میں آئے. زینب نے ایک مسند بچھائی، شہزادہ اس پر بیٹھا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لخت جگر. ایک مرتبہ جناب فضہ سے کہا اما فضہ ذرا وہ صندوق لائی ہے جو میری بہن بڑی حسرتوں سے لائی ہے، لاؤ میری ماں کی وصیت اس میں ہے. امام نے وہ صندوق کھلوایا، لباس نکلوایا جو جناب سیدہ نے پہلے سے معین کیا تھا حسین کے لیے، لباس پہنا، اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا بوسیدہ لباس پہنا، جگہ جگہ سے تار تار کر دیا. کسی نے پوچھا مولا پہلے سے بوسیدہ تھا؟ کہ مجھے معلوم ہے. پھر تار تار کیوں کیا؟ کہ مجھے
مجھے معلوم ہے میرے بعد میرا لباس اتارا جائے گا، ارے میں چاہتا ہوں کہ شاید میرا لباس اس طرح چھوڑ دے کہ یہ بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مگر میرے مولا کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ بعد شہادت کوئی دستار حسینی لے گیا، کوئی حسین کا ماما لے گیا، کسی ملعون نے پٹکا کھول لیا۔ امام علی مقام ایک مرتبہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، زینب پورا گھر تیرے حوالے، سجاد بھی تیرے حوالے ہے، یہ سکینہ میری بچی تیرے حوالے ہے، دیکھو زینب نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ حسین چلے کھڑے ہوئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، جب گزر رہے تھے حمید ابن مسلم جو راوی ہے کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ جا رہا ہے۔ حسین کچھ دور چلے تھے، شہزادی نے پیچھے سے پکارا یا ابن الزہرا مہلن مہلا، اے زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ مولا رکے، زینب تم تو ماں جایا کہتی تھی، یا اپنا رسول اللہ کہتی تھی، آج ماں کا نام لے کے کیوں روکا ہے؟ کہ ماں کی وصیت پوری کرنا ہے کہ کیا؟ کہ ماں نے کہا تھا جب آخری وقت حسین جانے لگے تو گلے کے بو سے لے لینا، وہاں شمر کا خنجر چلے گا، بھیا ذرا کرتا تو ہٹائے۔ زینب نے گلا چوما، حسین نے کہا بابا نے کہا تھا بازو چوم لینا، کہ کیوں کہ ان میں رسیاں بدھے گی، کہا ہاں میرا عباس مارا گیا، اب مجھے یقین ہو گیا رسی بدھے گی۔ لیجئے حسین چل دیے، سکینہ نے تھوڑی دیر کے لیے روکا مگر چلے گئے، واپس جب نہ آئے تو آوازیں گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، سکینہ درے خیمہ پہ کھڑی ہے، ارے کوئی تو آئے میرے بابا کا پرسہ دینے، آیا ضرور، پرسہ نہ دیا ردا چھین لی، کانوں کے گوشوارے پکڑ کے جھٹک لیے، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، ارے میرے چچا عباس، میرا بابا مارا گیا، میرے گوشوارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الدَّهْرَ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پروردگار چہردہ معصومین خصوصاً جناب زہرا، جناب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اس مجلس کے ایک ایک لفظ کا ثواب جس مرحوم کے سر ثواب کی مجلس ہے اس کی روح کو پروردگار ایصال فرما، اس کے پروردگار اس کی درجات کو بلند فرما، مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جتنے بھی دنیا سے چلے گئے مومن و مومنات میں سے ان سب کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، جو بیمار و شفائے کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما۔ جناب سکینہ کا واسطہ بچی بیمار، اس کو شفائے کلی صحت عاجلہ عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزگار، بے گھروں کو گھر، بے اولاد کو اولاد صالح عنایت فرما۔ جناب علی اکبر کا واسطہ ہمارے قوم کے ہر جوان کو ہر بلا سے محفوظ فرما۔ جناب حبیب نے مظاہر اور امام حسین کے تمام ساتھیوں کا واسطہ جتنے بزرگ ہیں ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھنا۔ ہمارے قوم کی عورتوں کو جناب سیدہ زہرا کی بیٹی جناب زینب کا واسطہ ان کو بھی سلامت فرما، ان کے پردے کو سلامت فرما، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو ظالمین ہیں ان کی پروردگار ان کو اگر ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت دے ورنہ نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں مومن و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو مظلوم باڑے ویران ہیں ان کو آباد فرما، جو آباد ہیں ان میں دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ ہمیں پروردگار کوئی غم نہ دے غم محمد و آل محمد کے سوا۔ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو سارے ثواب فرمائیں۔ محمد شاہد ابن محمد ہاشم سید کی روح سے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد